بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے رزق میں فراوانی کے اسباب۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رزق میں فراوانی اور وسعت و کشادگی کی خاطر کچھ اسباب ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے، نظر آتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہر انسان اس مقصد کے لیے، یعنی اپنے رزق میں کشادگی و فراوانی کے لیے محنت و کوشش کیا کرتا ہے، جد و جہد کا راستہ اپنایا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے یقیناً، لیکن ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ظاہری جد و جہد اور محنت و کوشش کے علاوہ مزید جو چیز اہم ترین ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں کچھ ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں، ہمیں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں، کچھ ایسے کام کہ اگرچہ بظاہر ان کا تعلق رزق میں فراوانی سے نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اعمال اس قدر پسندیدہ ترین ہیں کہ اگر کوئی وہ کام بجا لائے گا تو اس کی بدولت اللہ کی طرف سے اس انسان کو رزق میں فراوانی کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الباعث صاحب۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس سلسلے میں ان سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم وبارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ رزق میں فراوانی کے اسباب دینی تعلیمات کی روشنی میں وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ انسان اگر وہ کام کرے گا تو انشاءاللہ اسے رزق میں فراوانی کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ جی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی روزی کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ، بلکہ اکثر لوگ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے کما رہے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ تو حد کر دیتے ہیں کمانے میں، جی۔ کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جہاں سے کما رہے ہیں وہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ صحیح۔ تو ہر طریقے سے کمانے لگ جاتے ہیں۔ حلال طریقے سے بھی آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر حلال طریقے سے روزی کم آ رہا ہے تو وہ حرام طریقوں کے پیچھے بھی جائیں گے، جی۔ اور وہاں سے بھی اپنے لیے روزی اور رزق حاصل کرنا چاہیں گے۔ صحیح۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جی۔ کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ صحیح۔ یہ حصر ہے اس میں، اصل مقصد تو عبادت اصل ہے۔ مقصد الا، ما اور الا آپ کو حصر ہے کہ صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، جی۔ اور باقی جو رزق ہے، جو انسان کو زندہ رہنے کے مطابق جو اسباب وسائل ہیں اس کو جو چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے اسباب لینے کے ساتھ ساتھ اسباب پیدا بھی فرمائے ہیں جی۔ رزق حاصل کرنے کے لیے، اور اب یہ اسباب دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مسبب الاسباب، اسباب پیدا فرما دیے، جی۔ جائز اسباب بھی ہیں اور ناجائز اسباب بھی ہیں۔ اب انسان کے
ذمے اتنا ہے کہ وہ ان اسباب جو جائز ہیں ان کو اختیار کرے صحیح. اور جو ناجائز اسباب ہیں ان کو چھوڑ دے. جی، یعنی دل میں یہ یقین و ایمان رکھے کہ میرا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے میرا رزق اور تمام مخلوقات کا رزق، لیکن خود اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کا، محنت و کوشش کرنے کا، لہذا محنت کریں بالکل لیکن جائز طریقے سے. جائز طریقے سے کرے. تو اب جب انسان جائز طریقے سے محنت کرتا ہے اور حلال اسباب کو اختیار کرتا ہے کہ اس کا کمانا، اس کا محنت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور عبادت کے لیے اسے پیدا کیا گیا. اسے پیدا کیا گیا ہے. اب وہ جو رزق کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، اگر وہ حلال طریقے سے ہے تو یہ بھی عبادت ہی کا ایک شعبہ ہو گیا. ایک شعبہ ہے بالکل. جی. اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ جی. کہ زمین کے کاندھوں پر چلو اور اللہ تبارک زمین کے اطراف میں پھیل جاؤ، چلو پھرو. جی. چلو پھرو اور وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ. جی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کیونکہ بالآخر اسی کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. اور دوسری جگہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا یعنی وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ کہ پہلی بات تو یہ کہ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا چلو پھرو اللہ کی زمین میں، یعنی رزق کی تلاش میں، رزق حلال. بالکل. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ. لیکن ساتھ یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ جو کچھ کھاؤ وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ساتھ ہی فوری تنبیہ آ گئی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. حلال کھایا یا حرام کھاتے رہے تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے. تو اس لیے کسب معاش کے موقع پر انسان حلال و حرام کی تمیز کو کبھی فراموش نہ کرے، ہمیشہ یاد رکھے، مد نظر رکھے. بالکل صحیح. اور دوسری جگہ سورۃ الجمعہ میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جی. جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، مطلب زمین میں پھیلو، اللہ کا رزق تلاش کرو. یعنی وہاں بیٹھے نہ رہو. بالکل. حکم دیا کہ نکلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹھے مت رہو بلکہ اسباب اختیار کرو اور روزی تلاش کرو. یعنی شاید کوئی اس قسم کی سوچ رکھتا ہو انسان کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو وہیں بیٹھا رہوں، کوئی آئے گا پوچھے گا بھئی تم کون ہو، مسافر ہو، پردیسی ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، کھانا کھایا ہے یا نہیں، کچھ انتظام ہے کھانے پینے کا یا نہیں، تو میں بتاؤں گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کھانا لائے گا. تو ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. نماز پڑھ چکے ہو تو اب اٹھو، جاؤ، نکلو، محنت کرو. اس آس میں نہ بیٹھے رہو کہ کوئی خود ہی آئے گا پوچھے گا اور کھانا بھی کھلائے گا. یہ غلط چیز ہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ نئے پردیسی قسم کے لوگ، یعنی یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کے باشندے نہیں ہیں، ورنہ تو حضرت عمر انہیں جانتے پہچانتے، لیکن کچھ پردیسی اجنبی قسم کے لوگ مسجد میں نظر آئے اور نماز کے بعد دیکھا کہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں اور گئے ہی نہیں، نکلے ہی نہیں. پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا، تیسری نماز کا وقت، تو اسی طرح وہیں بیٹھے ہوئے. تو آخر حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کون ہو اور کیا کرتے ہو، یہاں سے تم نکلتے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نحن المتوکلون، ہم متوکل، توکل، اللہ پر توکل کیے بیٹھے ہوئے. تو حضرت عمر کو اللہ کی طرف سے جو فہم و فراست اور بصیرت عطا کی گئی تھی، تو اس کا جو اس کے بہت سے گویا کہ مناظر نظر آئے کرتے تھے. تو اس موقع پر بھی حضرت عمر نے اپنا کوڑا اٹھایا کہ میں تمہیں کوڑا رسید کروں گا ابھی، اور نکلو یہاں سے، جاؤ، محنت کرو، روزی روٹی کماؤ. یہ کیا کہ ہر وقت تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ ہے اصل میں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا. بالکل.
کہ نماز بھی پڑھے انسان پھر بیٹھا نہ رہے کہ مجھے کوئی دوسرا آ کر کھانا کھلائے گا۔ بالکل تو گویا رزق کو کمانے کا، رزق کے حصول کا جب خود حکم دیا گیا ہے تو رزق حلال اگر انسان کمائے، محنت کرے تو یہ بھی عبادت میں شامل ہے، اور عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جی مزید اور فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روزی اپنے ذمے لی ہے، جی لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ صحیح۔ اب انسان کے ذمے یہ ہے کہ وہ اس اسباب کو اختیار کرے، وہ محنت کرے، لیکن اس کے ساتھ اپنے دل کو رزق کے لیے پریشان نہ کرے، جی اور نہ یہ سمجھے کہ میں جو کچھ محنت کرتا ہوں تو میری محنت سے ہی میں کماؤں گا، جی کیونکہ محنت کرنا خود ایک سبب ہے، صحیح۔ کمانا کے لیے جانا آنا یہ خود ایک سبب ہے، اور رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ جی تو جب انسان محنت کرے، مزدوری کرے، کوشش کرے، اور اس کے بعد بھی اس کو رزق ملنے میں تنگی ہو یا کچھ لیٹ ملے تو وہ اپنے آپ کو تسلی رکھے، کیونکہ وہ اپنے رزق کا پتہ نہیں جانتا ہے، لیکن رزق اس کا پتہ جانتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو اس کا پتہ بتا دیا ہے کہ تم نے رزق خود کس اسے کا تلاش رزق کرتا بننا ہے، جی خود رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، کوشش کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ رزق خود چل کر آپ کے دروازے پہ دستک دے گا۔ جی تو لہذا محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد انسان کو مطمئن رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی روزی پہنچا کر کے رہے گا۔ جی تو اسی لیے فرمایا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جی اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صحیح۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اور آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل پکی اور سچی ہے، ایسے ہی جیسے تم بولتے ہو۔ جی یعنی جب آدمی، اب ہم بول رہے ہیں تو ہمارا بولنا اس میں کوئی شک ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا بولنا، ہمارا بیٹھنا یہ بالکل سچا پکا ہے۔ ایسا ہی یہ بات سچ ہے کہ آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا رزق رکھا ہے اور وہ وہاں سے دے گا، جی اور آخرت بھی سچی ہے۔ تو جب ایک اعرابی بدو نے یہ بات سنی تو وہ چیخ پڑا جی اور بلند آواز میں کہنے لگا سبحان اللہ، جی کون ہے جس نے رب جلیل کو، عظیم رب کو غصہ دلا دیا ہے کہ وہ قسم کھانے پہ آیا؟ جی اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ آسمان اور زمینوں کے رب کے قسم کی یہ بات پکی ہے صحیح۔ کہ انسان یعنی کو یہ روزی، بات کہ تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ لہذا پریشان نہ ہو، صحیح۔ اسباب اختیار کرو، محنت کرو، کوشش کرو، دل کو مطمئن رکھو، توکل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی روزی پہنچا کر کے رہے جی، گا۔ اور اصل بات وہی ہے کہ انسان کسب معاش کے سلسلے میں ناجائز سے بچے، جائز راستوں پر اکتفا کرے، تو یہ چیز بھی عبادت میں شامل ہے، اور عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ بالکل۔ صحیح ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت طلب کی، اللہ سے آخرت مانگی تو ان کو دنیا بھی ساتھ میں مل گئی، صحیح۔ لیکن ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اللہ سے صرف دنیا مانگا ہو تو اس کو آخرت بھی مل گئی ہو۔ مل گئی، لہذا آخرت کی فکر کی جائے تو دنیا خود بخود مل جائے۔ خود بخود مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا رزق میں فراوانی کے اسباب، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ روپے پیسے کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ لیکن انسان اگر رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ لہذا حرام کی بجائے حلال پر اکتفا کیا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ میرے نصیب کا جو رزق ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ تو اس بارے میں مزید کچھ فرمائیے گا۔ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
لو ان ابن آدم حرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگے جیسے کہ اپنی موت سے بھاگتا ہے تو اس کا رزق ایسے ہی اس کو پہنچ کر رہے گا جیسے انسان کو اس کی موت پہنچ کر کے رہتی ہے، صحیح، جتنا مرضی بھاگے جتنا مرضی بھاگے۔ تو یہ موت تو آئے کتنی گی۔ بڑی تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ جتنی پکی اور ٹھکی موت آپ کو پہنچنی ہے، اور موت سے کوئی انسان بچتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جی کتنے بھی پکے سے پکے گھر میں آدمی رہے، چھپ کر رہے تو موت قلعے پہنچ کے جاتی اندر ہے، بند ہو جائے۔ قلعے کے اندر بند ہو جائے جی تو گویا وہ قلعے کے اندر بند ہو کر اپنے رزق سے بھاگتا رہے گا، تب بھی رزق اس کو وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ جی صحیح تو اگر آج کا مسلمان اس حقیقت کو سمجھ جائے، اس حقیقت کو جان لے، تو وہ پریشان ہونا چھوڑ دے رزق کے لیے، جی اور ناجائز اور حرام کے پیچھے بھاگنا وہ چھوڑ دے، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد صحیح ہے۔ وہ فکر سے آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، خبردار اس بات کو یاد رکھو کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے نصیب کا رزق مکمل نہ کر لے۔ لیتا ہے، اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا، اپنے نصیب کا رزق مکمل نہ کر لے۔ بالکل تو رزق یقینی ہے، لہذا حلال کو چھوڑ کر حرام راستوں کی طرف متوجہ ہونا کسب معاش کے سلسلے میں اس سے بچنا ضروری ہے۔ بچنا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد مزید جو کہ در حقیقت ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ محنت و کوشش یہ تو ظاہری اسباب ہیں، اس کے علاوہ مزید یہ کہ ہمیں دین اسلام میں کچھ ایسے اعمال کی ترغیب دیتے ہوئے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ان اعمال کو بجا لائے گا تو اس کی بدولت اللہ کی طرف سے اسے جن انعامات سے نوازا جائے گا تو انہی میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اسے رزق میں فراوانی نصیب ہوگی۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ بالکل، اب چند ایسے اسباب بیان کریں گے جس سے رزق میں فراوانی آتی ہے، رزق کی تنگی سے انسان بچ جاتا ہے۔ جی اس میں سب سے پہلا سبب جسے ہر انسان کو اختیار کرنا چاہیے وہ ہے تحقیق التوحید۔ صحیح، آدمی موحد رہے، شرک نہ کرے۔ جی اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جی اور اگر بستی والے ایمان لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتے، برکات کے دروازہ ان پر ہم کھول دیتے، جی لیکن انہوں نے جھٹلایا، کفر اختیار کیا، تو ہم نے ان کے کیے کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کی پکڑ اور ان کو رزق نہ دینے کا ایک ہی سبب بیان کر رہے ہیں جی کہ اہل بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ صحیح، اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جی یہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ صحیح، اللہ ہی کو اپنا معبود، اپنا رب، اپنا مطلوب و مقصود تسلیم کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے ہی اپنا رشتہ جوڑ کر رکھنا، بالکل، تو وَإِلَٰهُكُمْ حقیقی ایمان خالص ہو، عمل صالح ہو، جذبہ صادق ہو، تو یہ چیز خیر و برکت کا اور رزق کے دروازے کھلنے کا بڑا اہم ترین سبب ہے۔ بالکل، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جی ایک ہی رب ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کوئی تو شریک پہلا نہیں۔ سبب جی ہے۔ صحیح ہے، اب دوسرا سبب اس میں جو آدمی اختیار کرنا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، وہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے، صحیح ہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس نماز کا حکم دیتا رہے۔ صحیح،
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں ارشاد ہے جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، صحیح، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور اس پر جمے رہو، وَاصْطَبِرْ فرمایا ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ایک دن حکم دیا، نماز نہیں پڑھا بچے نے، بیوی نے، گھر والوں نے، تو آپ دل برداشتہ ہو گئے اور اگلے دن ان کو نماز کا حکم کرنا چھوڑ دیا. یعنی خود بھی نماز کی پابندی کریں، ثابت قدم رہیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کا حکم دیا کریں. ہاں دیتے رہیں. صحیح. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کیونکہ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے. یہ اللہ فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ رزق دو، اپنے رزق خود لاؤ، یا اپنے بیوی بچوں کا، گھر والوں کا رزق آپ یعنی لے اللہ کر کو کے بندے آؤ. سے رزق نہیں چاہیے. نہیں چاہیے. اللہ کو بندے سے وہ چیز چاہیے کہ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور وہ ہے عبادت. اور عبادت میں ہے سر فہرست نماز. لہذا رزق کا وعدہ تو اللہ نے خود کر رکھا ہے. تو جس چیز کا وعدہ اللہ نے خود کر رکھا ہے، جس چیز کو بندے کے لیے اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے، اس چیز کے لیے تو یہ بندہ بشر، یہ انسان اس قدر خود کو ہلکان کیے رکھتا ہے کہ پریشان کہ کیا بنے گا، کہاں سے ملے گا، اور یہ کہ نہ حلال کی فکر ہے، نہ حرام کی فکر ہے، اور موڈ خراب ہے اور پریشانی ہے. حالانکہ رزق تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. لیکن اللہ کو بندے سے جو چیز چاہیے، جس چیز کی خاطر اللہ نے بندے کو زندگی کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اس بارے میں فکر ہی نہ ہو. کتنی عجیب بات ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہی ہے. یعنی جو چیز اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے اس کے لیے میں بھاگتا رہوں، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے، اللہ مجھ سے جو پوچھے گا، سوال کرے گا، محاسبہ ہوگا، عبادت، نماز، اس چیز کی فکر ہی نہ ہو. بالکل. یہ تو بہت بڑی حماقت ہے، بڑی نادانی ہے. بالکل. تو یہ فرمائے اس آیت میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے انسان، تم خود بھی نماز کی پابندی کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دو. لا نسألك رزقا، ہمیں آپ سے رزق نہیں چاہیے. نحن نرزقک، رزق تو ہم خود آپ کو دیں گے، ہم تمہیں رزق دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، جو آخرت کی کامیابی ہے، جو انجام ہے، بہتر انجام کی اگر تمنا ہے تو پھر اس کا دار و مدار تقوی پر ہے. بالکل. تقوی کو اپناؤ، اور تقوی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو. بالکل. رزق کی فراوانی نصیب ہوگی. بالکل. یہ تو دو سبب ہو گئے. صحیح ہے. پہلا سبب یہ ہے کہ انسان حقیقی موحد بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، دل میں حقیقی ایمان ہو، پھر اس ایمان خالص کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح بھی ہو. بالکل. اور دوسرا سبب یہ کہ اللہ کی عبادت کی پابندی، بالخصوص نماز کی خود بھی پابندی. مزید یہ کہ اپنے افراد خانہ کو بھی نماز کی تاکید کی جائے. ایسا نہ ہو کہ انسان خود تو بس مصلی پر بیٹھا ہے، ہر وقت مسجد آمد و رفت کے سلسلے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں؟ بالکل. بچوں کی ذمہ داری بھی انسان پر ہے. بالکل. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے. ہاں تو فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جی. اے ایمان والو، اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جی، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، مزید یہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، فکر کرو. بالکل. اور یہ تبھی انسان بچا کی ذمہ سکتا داری ہے جب وہ فکر کرے اور ان کو بھی نماز کا، نیک اعمال کا حکم دیتا رہے، اور ان سے بھی دین اسلام کی پابندی کراتا رہے، تو تبھی ان کو وہ جہنم کی آگ سے بچا آج سکتا ہے. کل کہتے ہیں کہ ترقی کا زمانہ ہے، اور کیا گھر میں ہر وقت یہ بک بک، ہر کوئی آزاد ہے اور
زور سے میں بولوں گا یا زیادہ نصیحت کروں گا تو یہ بچہ ناراض ہو جائے گا، تو یہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس کی ماں ناراض ہو جائے گی۔ بھئی انسان نے قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا؟ بالکل جانا ہے قبر میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قبر انسان کے لیے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا خدا نخواستہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ گڑھا ہے۔ میں جتنی بھی نمازیں پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، لیکن اگر میری آنکھوں کے سامنے میرے بیوی بچے نماز نہیں پڑھتے اور دین پر وہ نہیں چلتے تو میں بھی گویا کہ آگ میں جلوں گا، میری قبر میں سانپ بچھو نکلیں گے، تو پھر مجھے کیسے سکون ملے؟ بالکل لہذا مجھے ہر صورت میں پیار محبت سے، سختی سے، آرام سے، کبھی نرمی کبھی سختی، جیسا موقع ہو، جیسے کام چلے، یہ بچوں کی خاطر تو ہے، ان کی کامیابی کے لیے ہے، مگر اپنی جو نجات ہے اپنی بھی فکر کرے انسان کہ میں بچوں کو سمجھاؤں گا تو میری اپنی بھی نجات ہوگی۔ اپنے آپ پر تو ترس کھائے، یہ کیا کہ بچہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل، یہ تو دو اسباب ہو گئے۔ صحیح ہے۔ اب جو تیسرا سبب ہے جس کے اختیار کرنے سے رزق میں فراوانی آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی رزق کے راستے کھول دیتے ہیں، وہ ہے تقوی اللہ عز و جل۔ جی اللہ تبارک و تعالی کا تقوی، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف انسان اپنے دل کے اندر بسا لے۔ صحیح۔ ہر وقت یہ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، جب برائی کرتا ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے، اچھائی کے وقت بھی دیکھ رہا ہے، تو جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے۔ اور اسی کو سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جی کہ اللہ تبارک و تعالی سے جو آدمی ڈرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف کو اپنے دل میں رکھتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر تکلیف پریشانی سے نکلنے کا سبب بنا لیتے ہیں، جی، اللہ اس کے لیے راستہ پیدا فرمائے راستہ گا، پیدا فرما دیتے ہیں۔ مشکل سے نجات کا۔ بالکل، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی تقوی والے کو ایسے راستے سے، ایسے طریقے سے روزی عطا کریں گے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، جو اس کے تصور میں بھی نہیں۔ تصور میں بھی نہیں ہوگا، جی کہ رزق خود آ کر کے اس کا دروازہ پر دستک دے گا۔ جی، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کا تقوی یہ آدمی کے اوپر رزق کے راستوں کو کھول دیتا ہے، صحیح۔ اور یہ رزق کے اسباب میں سے سب سے بہترین سبب ہے جس کو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری، خوف خدا کو اپنا شیوا و شعار دن بنائے میں رکھیں۔ رات میں ہر وقت چلتے پھرتے جی، کہیں ہر بھی برائی ہے، سے اپنا ہر دامن برائی بچائے، سے دامن بچائے۔ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے مگر یہ سوچ کر ہر برائی سے کنارہ کشی اختیار کرے کہ اللہ مجھے مجھے دیکھ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 3 سبب ہو گئے۔ صحیح ہے، تو وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے اب سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا، جیسا کہ آج کی ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، رزق میں فراوانی کے اسباب، یعنی انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کیا کرتا ہے رزق میں فراوانی و کشادگی کے لیے، لیکن یہ تمام چیزیں تو ظاہری اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ ایسے اعمال ہمیں دین اسلام میں سکھائے گئے ہیں کہ اگر انسان انہیں اپنائے گا تو انشاءاللہ ان کی بدولت انسان کو رزق میں فراوانی بھی نصیب ہوگی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے توحید، موحد بن جائے انسان کا ایمان حقیقی ہو، اللہ پر ایمان۔ اس کے بعد یہ کہ نماز کی پابندی کیا کرے خود بھی، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس چیز کا عادی بنائے، حکم دیا کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ بالکل۔ اس کے بعد مزید تو یہ 3 اسباب ہو گئے، کل 10 اسباب بیان کریں گے۔ صحیح اس میں جو چوتھا سبب ہے وہ ہے الاستغفار۔ صحیح۔ آدمی توبہ اور استغفار کی کثرت کرتا رہے۔ جی سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12، نوح علیہ السلام کا قول اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نقل کیا ہے صحیح ہے۔ کہ
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا صحیح، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں خوب پانی برسائے گا، برسائے گا، خوب جی پانی برسائے گا، یعنی اگر تم استغفار کرو گے اس کی تو برکت اس سے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تمہارے لیے خوب بارش برسائے گا۔ خوب بارش برسائے گا۔ صحیح، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم استغفار کرو گے تو ایک تو بارش برسائے گا اور دوسرا تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، جی مال میں اضافہ ہوگا۔ وَبَنِينَ، اور تیسری چیز تمہاری اولاد میں اللہ تبارک و تعالی جی، خیر و برکت ڈال برکت دے گا، ہوگی، صحیح ہے، اولاد سے نوازے گا، اولاد رزق سے سے نوازے گا۔ نوازے گا، رزق سے نوازے گا۔ جی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالی تمہارے باغات میں، کھیتوں میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ صحیح ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور پانچواں جو انعام ہوگا استغفار کا کہ تمہاری جو نہریں ہیں، پانی کا سسٹم ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جاری فرما دے گا۔ جی یعنی پانی کی بھی خوب فراوانی ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ پانی سے رزق ہے، رزق ہے، پانی سے زندگی ہے۔ بالکل وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بالکل کہ ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی کی نعمت سے نواز رکھا ہے۔ تو بالکل گویا قرآن کریم میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی استغفار کا اہتمام کرتا رہے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ بارش، اور ظاہر ہے کہ بارش کے مقابلے میں اس کا الٹ کیا ہے، وہ ہے قحط سالی، قحط سالی، خشک سالی۔ تو قحط کی بجائے وہاں بارش ہوگی، بارش ہوگی تو رزق اگے گا، وہاں کھیتیاں ہوں گی، اور یہ کہ ہریالی ہوگی، سبزہ ہوگا، اور یہ کہ آل اولاد کی کثرت و فراوانی اور بہتات، ہر قسم کی خیر و برکت نصیب ہوگی اللہ کی طرف سے اگر انسان توبہ و استغفار کا اہتمام و التزام کیا کرے گا۔ بالکل۔ تو یہ چار ایک اسباب سبب یہ ہو گئے۔ گیا، بالکل یعنی انسان اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ استغفار کیا کرے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر رب اغفر لی، یا جو بھی ایسا صیغہ ہو تو اس کی پابندی کی جائے۔ بالکل۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، من لزم استغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب۔ جی اسی بات کو یہاں بیان فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑے۔ جی اب لازم پکڑنے کا معنی یہ نہیں کہ آدمی ایک دن استغفار کر لیا اور اس کے بعد ایک ہفتے تک چھٹی کر لی، صحیح، یا ایک نماز میں پڑھ لیا استغفار اور اس کے بعد دوسرے میں لازم پکڑنے کا مطلب یا یہ ہے یہ سمجھے کہ کوئی گناہ نہیں ہوا مجھ سے تو میں استغفار، یعنی سوچے کہ گناہ ہوگا تو استغفار کیا جائے گا، نہیں، بالکل گناہ تو ایسے بھی ہوتے ہیں انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اور گناہ نہ بھی ہو تب بھی استغفار ضروری ہے۔ ہاں، استغفار لازم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مجلس میں 100 مرتبہ بھی استغفار کیا کرتے تھے، بالکل یعنی لوگوں نے خیال رکھا، بعض حضرات نے ذکر فرمایا کہ ہم بعض اوقات خیال رکھتے تھے تو ہم نے یہ بات محسوس کی کہ بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار استغفر اللہ کہا باتوں باتوں میں، تو ہم نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 100 مرتبہ کہہ لیا، تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں خوشی کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ جی ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکالیں گے، صحیح ہے، اور اس کو ایسے طریقے سے روزی پہنچائیں گے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ پانچواں سبب، چوتھا سبب تھا جی رزق کی فراوانی کا۔ صحیح ہے، اب آگے پانچواں سبب ہے التوکل علی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہو، توکل ہو۔ تو حدیث شریف میں سورۃ الطلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ، قرآن کریم میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، تو جس شخص کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو اس کے لیے مزید کوئی ضرورت کسی کی نہیں رہتی ہے۔ کوئی اپنے دل میں انسان حقیقی توکل پیدا کرے، اللہ پر توکل۔ جی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر جی تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اپنے رب پر ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، جی یعنی کہ جتنا حق ہے اتنا توکل کرو، جی سچا توکل. سچا توکل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے روزی پہنچائیں گے جیسے پرندے کو رزق دیا جاتا ہے جی کہ پرندہ صبح بھوکے پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتا. واپس لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ. تو جو شخص حقیقی معنوں میں توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھوکے سونے نہیں دیتے ہیں۔ جی، اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ پرندے کو رزق عطا فرماتا ہے، تو اللہ تو اگر چاہتا تو پرندے کو اس کے گھونسلے کے اندر بھی رزق عطا فرمانے پر اللہ قادر ہے، بالکل لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ پرندہ نکلتا ہے تو اسے رزق نصیب ہوتا ہے. نصیب ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ پر توکل کرے، رزق اللہ کی طرف سے ملے گا، لیکن محنت کرے، اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار کوشش کرے۔ جی صحیح. تو اب آگے چھٹا سبب جس سے رزق میں برکت آتی ہے، فراوانی آتی ہے، وہ صلۃ الرحم، صلہ رحمی ہے۔ جی صلۃ الرحم. صلۃ الرحم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ جی وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی رزق میں برکت دی جائے، اس کی روزی میں برکت ہو، فراوانی ہو. فراوانی ہو، جی اور اس کے بعد بھی اس کا نام باقی رہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جی، جس کی یہ خواہش ہو کہ اسے رزق میں فراوانی نصیب ہو اور یہ کہ اسے لمبی عمر نصیب ہو، لمبی عمر نصیب۔ جی، تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے، حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا کرے. تو یہ دو خوشخبریاں، صلہ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہی دو خواہشات ہوا کرتی ہیں، بنیادی اور اہم ترین خواہشات، رزق میں فراوانی ہو اور طویل عمر نصیب ہو. نصیب ہو۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ صلہ رحمی کرو گے، رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے، ان میں سے جو کوئی محتاج ہیں، ضرورت مند قسم کے ہمارے رشتہ دار ہیں، تو ہم ان کے کام آیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، اور یہ کہ چپ کے مالی تعاون کرتے رہا کریں وقتاً فوقتاً. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دو اتنی بڑی خوشخبریاں، ایک تو یہ کہ ان یبسط لہ فی رزقہ، رزق میں فراوانی نصیب ہوگی، بالکل، یہ وعدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ طویل عمر نصیب ہوگی. تو عمر تو اگرچہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ کون ایسا کرے گا، کون ایسا نہیں کرے گا. لہذا انسان خود آگے بڑھے، خود اپنے آپ کو ثابت کرے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بندے کو اختیار دیا گیا ہے نا. بالکل، جیسے کھانا ہے سامنے، انسان بیٹھا تو نہیں رہتا کہ میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو خود ہی منہ میں آ جائے گا ورنہ تو نہیں آئے گا، بلکہ ہاتھ بڑھاتا ہے، کھاتا ہے. تو یہ جو اچھے کام جو ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ بھی ہم خود آگے بڑھیں اور خود کو ان خوش نصیبوں میں شامل کریں. بالکل، تو صلہ رحمی ہم کیا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی، ان کی مدد وغیرہ، تو رزق میں فراوانی نصیب ہوگی، بالکل اور مزید یہ کہ طویل عمر بھی نصیب انشاءاللہ ہوگی نصیب. انشاءاللہ۔ اور ساتواں سبب جو ہے الانفاق فی سبیل اللہ، کہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، یعنی صدقہ نکالتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے پابندی کے ساتھ، جو واجب ہیں یا جو نفلی ہیں۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جی کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری چیز جی دے دیتے ہیں، درست. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں۔ جی، تو یعنی آدمی اللہ جب کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، یعنی انسان اگر جائز خرچ کرتا ہے اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر، اور مزید ہے کہ صدقہ و خیرات کا بھی وقتاً فوقتاً اہتمام کیا کرتا ہے انسان، اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی جگہ وہ تو ضروری ہے، بالکل لیکن اگر انسان اس قدر خوشحال نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو، تب بھی اسے چاہیے کہ حتی المقدور، اور یہ کہ حسب گنجائش، حسب استطاعت، وقتاً فوقتاً
کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے ہی رہنا چاہیے ضرور، بالکل کیونکہ جو کوئی صدقہ و خیرات کی پابندی کیا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اسے رزق میں فراوانی، یعنی جو اجر و ثواب ہے دنیا و آخرت کی کامیابی وہ تو اپنی جگہ، مزید یہ کہ رزق میں وسعت و فراوانی کی نعمت سے بھی اسے نوازا جائے گا۔ بالکل۔ اور لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں اسے فراوانی نصیب ہو تو صدقہ و خیرات کیا کرے۔ اور آخر میں یہ بات یہ کہ شکر ایسی چیز ہے کہ جو کوئی اللہ کا شکر گزار بنا رہے گا ہر حالت میں تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اسے مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ بالکل لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ تو رزق میں فراوانی کا ایک اہم ترین سبب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ کیا کرے۔ اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یہ کہ آپ نے مؤثر اور عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ وَإِيَّاكُمْ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ۔ آمین یا ربی۔ اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر و خوبی سے نوازیں، اور یہ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر پریشانی سے، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔